اس لیے ساتھی درودوں کا اہتمام کرے، تمام پریشانیوں کا اور غموں کا اور تمام مصیبتوں کا بہترین علاج ہے درود شریف کا۔ درود آپ نے دیکھا ہوگا بورڈوں پر بھی لوگوں نے درود بنا کر کے مولویوں نے لکھا، لیکن ان کی عربی بھی غلط ہے۔ درود پڑھنے والے کو 10 رحمتیں اس کو لکھ دی جاتی ہے، ثواب اس کو لکھا جاتا ہے، لیکن وہ مولوی صاحب چونکہ خود عربی میں کمزور تھا، اس نے ایک جعلی درود بنایا، تو وہ درود نہیں ہے۔ اچانک ایک بات یاد آ گئی، ایک بات آپ سے عرض کروں، وہ یہ ہے کہ پریشان میں بھی ہوں، آپ بھی پریشان ہوں گے۔ میں آپ سے زیادہ پریشان ہوں یا آپ مجھ سے زیادہ پریشان ہیں، آپ سے کوئی اور زیادہ پریشان ہے، اس دنیا میں سب پریشان ہیں۔ لیکن کچھ دن یہ اختیار کرو کہ ساتھی چلتے پھرتے اپنے فارغ اوقات میں، نماز میں تو ٹھیک ہے، سوئے ہوئی ہو تو ٹھیک ہے، اور قرآن کی تلاوت کر رہے تو ٹھیک ہے صحیح، لیکن چلتے پھرتے گاڑی کے ڈرائیونگ کر رہے ہیں یا جیسے موقع مل گیا درودوں کا اہتمام آپ کر لو اور اس کو اپنی عادت بنا لو۔ نہ دماغ پہ بوجھ آئے گا، نہ سینے پہ بوجھ آئے گا، نہ کانوں پہ بوجھ پڑے گا، نہ زبان پہ بوجھ پڑے گا، بلکہ اللہ تمہاری زبان کو اور تیز کر دے گا، دماغ کو اور روشن کر دے گا، سینے کو اور روشن کر دے گا، کانوں کی قوت سنوائی کو اللہ پاک اور یہ کہ اس کو تیز کرے، قوت گویائی کو، اس کو سننے کی قوت سماعت کو اللہ اور تیز کر دے گا، اور پریشانی آپ کی کم ہوگی۔ پھر بتا دینا، کچھ دن ساتھی یہ فارمولہ تو اختیار کرو۔ اب کچھ بیٹھے ہوئے ہوں گے، کہیں گے کہ مولوی صاحب آپ بھی تو پریشان ہیں۔ میں شاید اس کا انکار تو نہیں کر سکتا ہوں، ہم پریشان ہیں لیکن اتنا پریشان نہیں ہے۔ پریشان ہوں گے، اور اگر میں پریشان ہوں تو میں بھی تو چور ہوں، پھر نہیں پڑھتا، اور اگر میں پریشان ہوں تو پھر میری کوتاہی ہے کہ میں بھی پیارے محمد کو گفٹ نہیں بھیجتا، اس کو درود نہیں پڑھتا۔ درودوں کا اہتمام کر لو۔ فرمایا کہ جبریل آئے میرے پاس، خرچہ کیا ہوتا ہے؟ 5 روپے لگتے ہیں آپ کا یا 10 روپے لگتے ہیں؟ تھوڑی سی زبان کو ہلانا ہے، تھوڑی توجہ دینا ہے، پیارا نام اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گزارش یہ ہے کہ درود پڑھنے میں میرے اور آپ کے دماغ پر کون سا بوجھ آئے گا؟ درود پڑھنے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پیش کرنے میں ہماری زبان پہ کون سا بوجھ ہے؟ دل و دماغ پر کون سا بوجھ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر درود کی توفیق نہیں ہو رہی ہے تو پھر یہ کہ ماتم کروں کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے، پیسے بھی میرا نہیں لگتا، آپ کے پیسے اور میرے پیسے ٹیکسوں پر لگیں گے، وہ بہت اچھا ہے۔ ٹیکس پر ٹیکس ہے، قیمت پر قیمت، قیمت پر قیمت، آپ کے اور پیسے میرے پیسے اسی پر تو لگیں گے۔ خدا کو تو ہم پیسے دینے کے لیے، رسول کو پیسے دینے کے لیے، غریبوں کو، مسکینوں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم اللہ کا بھلا کریے کہ تیار ہے اس قسم کے لٹیروں کو کہ جن کے ہاتھوں میں قیمتوں کا سلسلہ ہے وہی۔ اس لیے ساتھی درودوں کا اہتمام کرے، تمام پریشانیوں کا اور غموں کا اور تمام مصیبتوں کا بہترین علاج ہے درود شریف کا۔ درود آپ نے دیکھا ہوگا بورڈوں پر بھی لوگوں نے درود بنا کر کے مولویوں نے لکھا، لیکن ان کی عربی بھی غلط ہے۔ درود پڑھنے والے کو 10 رحمتیں اس کو لکھ دی جاتی ہے، ثواب اس کو لکھا جاتا ہے، لیکن وہ مولوی صاحب چونکہ خود عربی میں کمزور تھا، اس نے ایک جعلی درود بنایا، تو وہ درود نہیں ہے۔ اس لیے سب سے بہترین آپ کے لیے آسان اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کا اہتمام کر لے ساتھی، جس کو درود ابراہیمی کہا جاتا ہے، نماز کے دوران ہم لوگ پڑھتے ہیں، نماز کے آخر میں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے کہا کہ آپ اور آپ کے بیٹے عبدالغنی عبدالعزیز شاہ عبدالعزیز اور آپ کا والد شاہ عبدالرحیم، آپ کے خواتین مرد، آپ کے سارے اولیاء اللہ کا خاندان ہے، آپ کو اللہ نے یہ مقام کس وجہ سے دیا ہے؟ اصل راز آپ بتا دیں۔ تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اور مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن بچپن سے لے کر کے بچہ ہمارے ہاں پیدا ہوتا ہے
تو اس وقت سے ہم اس کو درود کی پریکٹس کراتے ہیں، اور ہمارے خاندان اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہم درود ہی پڑھتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے جو مقام ہمیں دیا یہ درود کی برکت کی وجہ سے دی۔ شاہ صاحب کے الفاظ بہذا وجدنا ما وجدنا، بہذا وجدنا ما وجدنا، اس کا معنی یہ ہے کہ اس درود کے ذریعے سے ہم نے بڑی ترقی کی ہے، درود کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں بہت نوازا ہے۔ اور تیسرا مسئلہ ہے کہ رمضان کا جب بارش ہوتی تھی ہلکی پھلکی طوفان والی بارش، تو پھر اللہ کے نبی مسجد کی طرف متوجہ ہوتے، رنگ بدل جاتا۔ جب بادلوں کو دیکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کا رنگ بدل جاتا۔ اماں عائشہ نے عرض کیا کہ پیارے یہ تو رحمت ہے، فرمایا کہ یہ رحمت بھی ہے، یہ زحمت بھی ہے، اس لیے کہ قوم عاد اور قوم سمود بہت سے قوموں کو اللہ پاک نے طوفانوں سے، سیلابوں سے اور بارشوں سے ان کو ہلاک کر دیا۔ دور سے دیکھنے لگے کہ یہ بادلیں ہیں، فلما رأوا عارضا مستقبل اودیتہم، یہ بادل ہے جو ہماری وادی ندیوں کی طرف آ رہی ہے۔ لیکن اس طرح بھی کبھی ہوا، گرمی کی وجہ سے بادلیں تھیں، قوم شعیب دوڑا کہ جا کر کے یار وہ بادلیں ادھر سایہ ہے، وہ ادھر بادلیں زیادہ ہیں، گرمی میں جل رہے ہیں۔ جب وہاں بادلوں کے نیچے گئے تو پھر آگ کے شعلے ان پر برسے، وہ بادلیں نہیں تھے، آگ کے شعلے برسے۔ فَكَذَّبُوا فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ بظاہر تو سائبان تھے، سایہ تھا، لیکن پھر آگ ان پر یہ کہ برسے۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ طوفانی بارش نہ ہو، عام موسلادھار اور اعتدال اور توازن کے ساتھ جو بارش ہو، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قمیص مبارک نکال کر کے باہر نکلتے بارش پہ، فرماتے کہ یہ کراچی کی گٹروں کا پانی نہیں ہے، یہ ابھی ابھی تازہ آسمان سے آ رہے، یہ تازہ اللہ کے ہاں سے وہ آ کر آ رہے، فرشتے ان کو چھوڑ رہے، اس لیے مجھے محمد کو خوشی ہوتی ہے کہ یہ بارش میرے بدن پہ لگ جائے، اس لیے مجھے محمد کو خوشی ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے عرض کیا کہ جب بارش ہو اور اس بارش کے اندر میں اور آپ اپنے مکان کے اندر ہی رہیں تو ظاہر ہے کہ میرے اور آپ کے کپڑے گیلے بھی نہیں ہوں گے، میرے اور آپ کے کپڑوں پر بارش کے پانی بھی نہیں لگیں گے۔ تو رمضان کا اول وہ رحمت، پہلا عشر رمضان کی رحمت ہے، وہ بارش کی طرح ہے۔ اب اس سے یہ ہے کہ کون ان رحمتوں کو اپنے دامن میں لینے کے لیے کون باہر نکلتا ہے، اور کون ہے جو چھپ کر کے موبائل دیکھتا ہے، ٹچ موبائل دیکھتا ہے یا ٹیلی ویژن دیکھتا ہے۔ اللہ پاک کو ان سب کا پتہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے رمضان کی رحمتیں متوجہ ہیں، رمضان بھی رحمت ہے، بارش بھی رحمت ہے، محمد رسول اللہ بھی رحمت ہے، قرآن پاک بھی رحمت ہے۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کیا بیان فرما رہے تھے۔